بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کا بیت طریقت۔ آپ نے شاہ ولایت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری کے ہاتھ پر 19 ربیع الثانی 1363 بروز جمعرات پیرانے کلیر شریف میں بیعت فرمائی۔ حکیم صاحب نے فرمایا، میری کمر دباؤ۔ جب آپ نے کمر دبائی تو کہا، پنجابی سے لی تھی پنجابی کو دے دی، جس کی قسمت میں تھی وہ لے گیا۔ واضح رہے کہ حکیم صاحب کے پیر حضرت قاری شاہ عبد الکریم نصیر پور شریف ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ حکیم صاحب آپ سے بہت شفقت فرماتے، اکثر میرا چاند کہہ کر پکارتے۔ بلانا ہوتا تو کسی کو کہتے، ابے فوج والے کو بلاؤ۔ کبھی فرماتے، میرے چاند تیرا قلب مجددانہ ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا، تیرا خیر بہتر ہوگا۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابھی سائیں توکل آئے تھے، وہ کہتے ہیں جس طرح پنجاب میں میرا عروج ہوا تھا اسی طرح اس کا ہوگا۔ انہوں نے آپ کو رموز فقر سے آشنا کیا کہ آپ پیر نہیں فقیر تھے اور ذکر الہی کی مجلس کے میر تھے۔ ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب نے فرمایا، اگر تو پیر ہوتا تو ستلج سے لے کر اٹک تک کوئی اور پیر نہ ہوتا۔ بابا سرکار کا فوج سے سبکدوش ہونا اور راہ فقر اختیار کرنا۔ آپ اگر فوج میں رہتے تو جرنیل کے رینک تک جا سکتے تھے، لیکن آپ نے ہر چیز پہ لات مار کر اللہ کا فقیر بننا پسند کیا۔ ٹھاٹ باٹ اور افسرانہ طرز زندگی پر فقر و درویشی کو ترجیح دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سعید و رشید منزل پہ گامزن ہونے کے لیے 22 جون 1945 بمطابق 11 رجب المرجب 1364 ہجری فوج سے کنارہ کشی اختیار کی۔ خود فرمایا، یہ سعید و رشید منزل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی عین اتباع کی منزل ہے۔ آپ نے سرکاری وردی بدن سے اتار کر کرتا شلوار پہن لی اور اعلان کر دیا کہ یہ بندہ اب انگریزی حکومت کا ملازم نہیں رہا، اللہ کے در کا فقیر ہے۔ حکومت جو بھی سلوک مجھ سے کرے گی تیار ہوں۔ میں نے اپنا کوٹ مارشل خود کر لیا ہے اور 3 سزائیں قبول کر لی، گولی، عمر قید، 12 پتھر۔ اس فیصلہ پر سبھی انگشت بد نداں تھے کہ کیونکہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، اتحادیوں کو ایک ایک سپاہی اور افسر کی اشد ضرورت تھی۔ ان حالات میں ایک انتہائی ذمہ دار عہدہ پر فائز افسر کا فوج سے مستعفی ہونا اپنی جان سے کھیلنا تھا۔ فوج کے افسران نے دلجوئی، سہولت اور مروت کا ہر حربہ آزمایا، مگر آپ اپنی بات سے نہ ٹلے۔ بالآخر بہت سے مراحل طے کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ انگریز کی حکومت میں کسی راجے مہاراجے کو بھی ان سے انحراف کی جرت نہ تھی، چہ جائے کہ اتنا بڑا قدم۔ بابا سرکار کا یوم استقامت منانا۔ سرکار اس دن کو ہمیشہ یوم استقامت کے نام سے یاد فرمایا کرتے۔ آپ نے مقالات حکمت میں لکھا، دیکھنے والا دن تو وہ دن تھا، عزم و استقامت سے آراستہ ہوا، بال بال سے خمار ٹپکنے لگا، لہرا لہرا کر چلا، اٹھلا اٹھلا کر بڑھا، غفلت کے پردے چاک کر کے، علائق کی زنجیریں توڑ کر، ہر شے سے منہ موڑ کر، موت و حیات سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب دیوانہ وار بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ایک ہی جنبش سے راہ کی رکاوٹیں دم توڑ گئیں۔ اس کی یلغار کے آگے تند و تیز ریلیں بھی ٹھہر نہ سکے۔ طوفان اس کا طواف کرنے لگے، گرداب خضرے راہ بن گئے، ابلیس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کی تنی ہوئی گردن جھک گئی، سارے منصوبے بکھر گئے، ہتھیار درے کے درے رہ گئے، وساوس خناس خسیانے ہو کر رہ گئے،
اقتدار و دولت کا غرور گھٹنے ٹیک گیا، دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بابا سرکار نے 3 بنیادی جو مقاصد تھے ان کا آپ نے اظہار فرمایا۔ آپ وہاں سے سیدھے کلیر شریف پہنچے اور وہاں 3 کام کرنے کا عہد کیا، جس کا ذکر آپ نے دارالحکمت کی افتتاحی تقریب میں ان الفاظ سے کیا: 40 سال گزرے، میں نے حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ العزیز کے حضور پیش ہو کر قول کیا کہ میں دنیا مافیا سے کلیتاً دستبردار ہو کر اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کے کاموں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے 3 کام کرنے کا عہد کیا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ نمبر 2، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ۔ نمبر 3، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت۔ پھر ایک اور وعدہ کیا کہ جس دنیا سے آج متنفر اور بیزار ہو کر اللہ کی طرف آیا ہوں، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا، اللہ کی قسم اس کی کسی بھی چیز کو اور کسی بھی رنگ میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔